رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہے تو اس کے ساتھ بزرگ فرشتے رہتے ہیں، اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو حفظ کرتا ہے اور حفظ کرنا اس پر دشوار ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 اجر مقرر کر دیے۔ یعنی جس کا اللہ رب العزت نے توفیق دی اور اس نے حفظ مکمل کر لیا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ بزرگ فرشتوں کو شامل فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے ہمیشہ خیر خواہی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جس کو دوران حفظ محنت کرنا پڑی، بار بار بھولتا تھا اور پھر محنت کرتا تھا، لیکن اس نے اس کوشش کو چھوڑا نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو اجر بیان ہوا ہے ایک بار حفظ کرنے کے نتیجے میں کہ بزرگ فرشتے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کا دوہرا اجر اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ جس نے دشواری سے حفظ کیا۔ یعنی اتنی اس نعمت کی خصوصیت ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح بہت سارے اور ارشادات ہیں، جیسے ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے، پھر جس نے اس کی عزت کی اس نے یقیناً اللہ کی عزت کی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت حافظ قرآن کی کتنی شان بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے، اور جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے حافظ قرآن کی اہانت کی اس پر اللہ کی لعنت۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ جو پھر خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العزت کا کلام پاک کا حافظ بن جائے اور عمر بھر اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، تو اس کی شان اللہ رب العزت کیسے بڑھا رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس کی عزت میں نے اپنی عزت بنا لی، اب اس کی عزت کرو گے میں یوں سمجھوں گا تم نے اپنے مولا کی عزت کی، اور اگر اس کی اہانت کرو گے، اسے بے عزت کرو گے، اس کو عزت اور تکریم سے نہیں بٹھاؤ گے، اس کو عزت اور تکریم سے نوازو گے نہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے کہ یوں اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار اس طبقے کے ساتھ فرمائے گا جو ان لوگوں کی عزت نہیں کرتا جن لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔